بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. وفاقی دارالحکومت اس وقت خبروں کا گڑھ ہے اور خاص طور پہ عدلیہ کا ایونیو جو ہے، عدالتی ایونیو، اس وقت وہاں سے خبریں ہی خبریں برآمد ہو رہی ہیں اور سارے کا سارا کھیل جو ہے سیاست کا، مستقبل کا بھی، اور اس وقت جو پالیٹکس ہو رہی ہے یہ سارے کا سارا ایوان عدل میں کھیلا جا رہا ہے. اور عدلیہ، کمرہ عدالت ہو، کمرہ عدالت کا کوئی بھی ہو، لیکن اس وقت جو سب کی نظریں ہیں وہ ہیں توشہ خانہ ٹرائل کورٹ پہ. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اور اس فیصلے کے بعد مزید کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک دن باقی ہے، ٹیسٹ میچ کھیلنے کا آخری دن ہے، اور اس آخری دن میں کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں ٹرائل کورٹ کے جج وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. کیونکہ ایک بار پھر جو ہے خبر جو ہے وہ لیک ہو گئی ہے، اور ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ایک بار پھر لیک ہو گیا ہے کہ وہ کیا فیصلہ دینا چاہتے ہیں. کیونکہ کنٹرول نہیں ہے، اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہے، قابو نہیں پایا جا رہا، اور خبر اس حد تک پھیل چکی ہے اور وہ فیصلہ اس حد تک پھیل چکا ہے کہ اس کو دوبارہ اس جن کو بوتل میں بند کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. کیونکہ اس وقت آپ کو پتا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے، فون ہر کسی کے پاس ایک نہیں تین فون ہے، اور خبر پھیلتی ہے، فوراً پھیلتی ہے، اور جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہے اور معاشرے میں برائی کی طرح پھیلتی ہے. خبر کبھی بھی رک نہیں سکتی. بہرحال صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے تحریر کیا ہے اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. کیونکہ ان پہ ایک پازیٹیولی ایک تنقید، آپ اکیڈمک جو ڈسکشن ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، اس پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کسی کو الزام تلاشی شروع کر دیں اور اس پہ الزام تراشی کریں، اس کو ملائن کریں. یہ چیزیں غلط ہیں. لیکن اس فیصلے میں بھی بہت زیادہ، کیونکہ جب آپ یکسو ہو کے چیزیں نہ دیکھیں اور آئین اور قانون کے مطابق نہ پرکھیں تو پھر اس میں بہت سارے جھول رہ جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ دیا اس میں بہت زیادہ جھول رہ گئے ہیں، اس میں تضادات ہیں، اور وہ تضادات ایسے ہیں کہ وہ ایک عام آدمی بھی بآسانی سمجھ سکتا ہے جب وہ فیصلہ پڑھتا ہے. ایک طرف فار ایگزامپل ایک کام کیا گیا کہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس فیصلے کو اڑا دیا، ہمایوں دلاور صاحب کے اس فیصلے کو اڑا دیا کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ کیس جو ہے وہ قابل سماعت ہے. تو لہٰذا عامر فاروق صاحب نے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے کہا کہ وہ جو ہمایوں دلاور نے فیصلہ دیا تھا قلعدم سماعت، قابل سماعت قرار دے دی، وہ قلعدم، اور اس لیے اس کو دوبارہ سے ری ایڈریس کریں اور دوبارہ ان جو 5 سوالوں کو ایڈریس کریں. وہ ڈائریکشن پوری کی پوری ایز اٹ از وہ واپس آ گئی ہے، اس ڈائریکشن کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. اب اس پہ ابھی تک ظاہر ہے اس پہ خواجہ حارث صاحب ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے آرگومنٹ کرنے ہیں، اور اس سے پہلے الیکشن کمیشن کے وکیل آرگومنٹ کریں گے. وہ سارے کا سارا معاملہ ہوگا اور اس کے بعد پھر اس پہ فیصلہ آنا ہے. یہ تو ہے ایک کام کہ قابل سماعت ہونے پہ ابھی ہمایوں دلاور صاحب کا فیصلہ قلعدم قرار دے دیا، لیکن انہی کے پاس واپس بھیج دیا کہ وہ دوبارہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ قابل سماعت ہے یا نہیں، اور جو لکوناز رہ گئے ہیں ان کو ذرا ٹھیک کر دیں. مطلب یہ تھا جو لکوناز رہ گئے ان کو ٹھیک کر دیں، اور لہٰذا واپس چلا گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ہی ڈیسائیڈ کریں گے، ہمایوں دلاور صاحب. اب انہی پہ پہلے دن سے اعتراض ہو رہا ہے. پھر ایک جو قابل سماعت ہے، پھر دائرہ سماعت ہے، یہ ساری چیزیں. اب ہمایوں دلاور صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمایوں دلاور صاحب نے آج کیا کہا جب یہ فیصلہ آنے کے بعد؟ انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں، الیکشن کمیشن کے وکیل، سرکار کے وکیل تو آرگومنٹس کر چکے ہیں قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پہ، صرف خواجہ حارث صاحب کا رہتا ہے. لہٰذا خواجہ حارث صاحب اور عمران خان صاحب ذاتی طور پہ آئیں اور آ کے کل صبح 8:30 بجے آرگو کریں اس مسئلے پہ. اور صبح کیا کریں گے؟ اب ان کا طریقہ کیا ہے کہ وہ صبح یعنی کہ ہفتے کے روز 8 بجے وہ کہیں گے آرگومنٹ کریں. فار ایگزامپل خواجہ حارث صاحب آرگومنٹ دیتے ہیں، آرگو کر دیتے ہیں، دلائل دے دیتے ہیں، وہ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد فیصلہ سنا دیں گے، جی قابل سماعت ہے، اور میں دوبارہ فیصلہ دیتا ہوں یہ قابل سماعت ہے. لہٰذا اب آئیں اگلا، جی فائنل آرگومنٹ کریں. اب فائنل آرگومنٹ میں کیا ہوا؟ پیراگراف 17 جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا پیراگراف 17 ہے، وہ میں نے ٹویٹ بھی کر دیا ہے. اب اس میں تضادات جو ہیں، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ قابل سماعت ہونے پہ فیصلہ دیں اور اس پہ اپنا فائنل ورڈکٹ دیں، یہ ریویو کریں، وہ پہلے والا فیصلہ کریں. لیکن اگلے ہی لمحے یہ کہا جا رہا ہے جناب خواجہ حارث صاحب کو، عمران خان کے وکیل کو، کہ کل چونکہ اچھا اس میں
کیونکہ کل ہیئرنگ ہوئی تھی اور آج یہ جو 4 تاریخ کا ذکر تھا اس میں کہ فائنل آرگومنٹ کے لیے 4 تاریخ فکس کی ہوئی ہے، تو یہ فیصلہ کل سنایا جانا تھا، کیونکہ ڈیٹ آف ڈیسیشن جو ہے وہ 3 تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ ایک ہے ججمنٹ ریزرو کی ہوتی ہے ڈیٹ، وہ الگ ہوتی ہے، اور جو اناؤنسمنٹ کی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس پہ چلے جائیں ججمنٹ پہ، تو اس پہ لکھا ہوا ہے ڈیٹ آف ڈیسیشن، یہ فیصلہ 3 تاریخ کو ہوا ہے، حالانکہ 3 تاریخ نہیں، آج تو 4 تاریخ تھی۔ تو 3 تاریخ کا لکھا ہوا فیصلہ 4 تاریخ کو اناؤنس کیا گیا، اور 4 تاریخ کو اس لیے اناؤنس کیا گیا کہ 4 تاریخ کو جمعہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھا۔ کل اگر یہ فیصلہ اناؤنس کر دیتے جس پہ لکھا ہوا ہے 3 تاریخ کا یہ فیصلہ ہے، اگر وہ کل اناؤنس کر دیتے تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہی آرڈر جو ہے آج زیر بحث آنا تھا جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے بینچ میں۔ لیکن ہوا یہ کہ کل کا لکھا ہوا فیصلہ آج سنایا گیا، اور اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان سے خواجہ حارث صاحب کو کہیں سے بھنک پڑ گئی ہوگی، انہوں نے اپنی اپیل واپس لے لی، درخواست واپس لے لی، اس لیے اس کو نمٹا دیا گیا۔ اس کے بعد اگلی بات جو ہے 3 تاریخ کا فیصلہ لکھا 3 کو اناؤنس ہونا تھا، لیکن کل ایک دفعہ کہا گیا کہ اناؤنس ہوتا ہے، پھر کہا گیا نہیں ہم کل کریں گے، پھر آج کیا گیا 4 تاریخ کو، اور اس میں تحریر وہی ہے، اس میں تبدیل نہیں کیا گیا کہ 4 تاریخ کو فائنل آرگومنٹ کے لیے کیس فکس ہے، تو اب جب بھی وہ بلائیں گے تو اس کے لیے آپ کو فائنل۔ اب خواجہ حارث صاحب کو پابند کر دیا گیا کہ آپ جا کے فائنل آرگومنٹ کے لیے جب بھی آپ کو ٹرائل کورٹ بلائے تو آپ نے فائنل آرگومنٹ پازیٹیولی کرنے ہیں۔ اب اس میں یہ بھی پابند کر دیا گیا کہ ظاہر ہے ادھر سے ہمایوں دلاور صاحب نے بلا لیا 5 تاریخ کے لیے، تو ادھر سے اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحب نے آرڈر بھی کر دیا اور ان کو باؤنڈ کر دیا۔ تو یہ ایک یہاں پہ تھوڑا سا غلطی ہو گئی ہے میرا خیال ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو دونوں ہمایوں دلاور صاحب کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں جی، ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں، تو دونوں کو پابند کر دیا گیا کہ جناب یہ کہیں۔ اس کا مطلب ہے 5 اگست کو ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا کم از کم پاکستان کی تاریخ میں اور ہندوستان کی تاریخ میں۔ 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کیا گیا تھا، اور آرٹیکل 35A ختم کر دیا گیا تھا، 370 ختم کر دیا گیا تھا، اور مقبوضہ کشمیر کی جو حیثیت ہے مخصوص حیثیت کو ختم کر کے اس کو زبردستی شامل کر لیا تھا انڈیا نے اپنے وفاق کے علاقوں میں۔ تو یہ کیا گیا تھا، تو 5 اگست ہی رکھا گیا۔ اب یہ جو تضادات ہیں پیراگراف 17 میں یہ کر دیا گیا۔ اب دوسری جانب کیا ہے؟ دوسری جانب ایک اور ہے، وہ یہ ہے کیونکہ اوپر اصل میں سپریم کورٹ کا خوف بھی تھا کہ سپریم کورٹ اس کو آبزرو کر رہی ہے اور دیکھ رہی ہے، اور کیونکہ پہلے بھی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو گریس دینے کے لیے چیف جسٹس صاحب کو کہ وہ گریسفلی انڈیپینڈنٹلی ایک ججمنٹ دیں، لیکن وہ کام نہیں ہو سکا کیونکہ یہ فیصلے میں تضادات ہی تضادات۔ اب ایک اور کام کیا، دوسری جانب حق دفاع ہے، ایک طرف کہہ رہے ہیں فائنل آرگومنٹس، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ آپ کو بلائے فائنل آرگومنٹس تو آپ جائیں فوراً، تو انہوں نے بلا لیا، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا۔ دوسرا آرڈر ایک اور ہے، وہ ہے کہ حق دفاع، یعنی کہ بھائی ہمارے گواہ انہوں نے نہیں سنے، تو ان گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہونے سے پہلے اور ان پہ جرا ہونے سے پہلے، اور ہمارا حق دفاع جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑی ہے جس میں نوٹس ایشو کر دی ہیں، ان کو سنے بغیر، ان پہ حتمی فیصلہ ہوئے بغیر یہ کیسے ممکن ہے کہ خواجہ حارث صاحب یا کوئی بھی وکیل ایک فائنل آرگومنٹ کر دے اور فائنل آرگومنٹ کرے اور باقی ساری چیزیں وہیں کی وہیں رہیں؟ تو یہ بہت زیادہ تضادات کا مجموعہ ہے، یہ جو عامر فاروق صاحب نے جو فیصلہ لکھا ہے بہت زیادہ تضادات کا مجموعہ ہے۔ اب اس کے پاس آج کیونکہ چھریاں چاقو تیز کیے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اتنا آسان نہیں ہے۔ عامر فاروق صاحب نے تو آرڈر لکھ دیا، کیونکہ عامر فاروق صاحب کے اپنے ہی فیصلے میں بہت زیادہ تضادات ہیں، آپس میں میچ نہیں کر رہے۔ ایک جو ہے پیراگراف دوسرے پیراگراف سے ٹکرا رہا ہے، ایک پیراگراف میں دیا ہوا آرڈر دوسرے پیراگراف میں دیے ہوئے آرڈر سے ٹکرا رہا ہے، نگیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور پریکٹیکلی وہ پاسبل بھی نہیں ہے۔ دوبارہ دوسری جانب ہمایوں دلاور صاحب نے، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ ہونا، تو اب ایک صرف ایک آپشن موجود ہے، اور وہ بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوری اس طرح نہیں ہے، اگر انہوں نے جلد بازی میں یہ کام کر بھی دیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ تو موجود ہیں، اور اس میں عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا اور 100% ملے گا۔ اس کی ریزن ہے کہ جب آپ فیئر ٹرائل جو ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں
تو पॉसिबल नहीं है। फिर फेसबुक वाला मामला अभी तक वहीं पे है, मैं आपको बता चुका हूँ कि फेसबुक का पेज ओरिजिनल है, लेकिन आगे वो कहते हैं कि प्रेमा फशाई जो है वो ऑथेंटिक नहीं है, जो पोस्टें थी। तो उसके बाद फिर कमरा अदालत में चले जाएँ। कमरा अदालत में जिस तरीके से ठट्ठा मजाक किया गया, जो सरकारी वकील और जो हैं ट्रायल जज, वो आपस में जो ठट्ठा मजाक करते हैं, फिर वो है। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकला आ गए हैं और उन्होंने एक वार्निंग दे दी है, बल्कि वार्निंग नहीं, बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रायल कोर्ट के जज जो हैं वो वकला से माफ़ी मांगें, क्योंकि वो वकला की तज़हीक करते हैं और उनकी इंसल्ट करते हैं, और वो अपनी दायरा इख्तियार से बाहर आके वकला के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, और इसलिए ये चीज़ अफोर्डेबल नहीं है, ये टॉलरेबल नहीं है, लिहाजा इस पर वो माजरत करें या फिर हमने बाइकआउट कर देना है। तो वो उन्होंने और आइंदा का लाए हमल, और फिल वक्त अदालतों का, जो हुमायूं दिलावर साहब की अदालत का, वकला जो है वो बाइकआउट की तरफ भी जा रहे हैं। ये सारे काम हो रहे हैं। उसकी रीज़न मैं आपको बता दूं कि सरकार के वकील के साथ मिल के ट्रायल कोर्ट में जो कुछ हो रहा है, दूसरे वकला के साथ उनका जैसे मजाक उड़ाया जाता है, जैसे उनको शाउट किया जाता है, और उधर से भी फिर जाहिर है जब ताली दोनों हाथ से बजती है तो ये सारे काम हो रहे हैं। फिर ख्वाजा हारिस साहब सीनियर मोस्ट एडवोकेट हैं, उनके साथ भी उनका हो चुका है। और फिर कल तो आज भी काफ़ी कुछ हुआ। तो इससे पहले भी एक माहौल जो गरमाया जा रहा है और नारेबाजी और सारा कुछ, तो ये बहरहाल ये मामला है। तो सूरत हाल ये है कि जो अब पॉसिबिलिटी मैं आपको बता दूं कि इंट्रा कोर्ट अपील की पॉसिबिलिटी अभी तक मौजूद है, और फिर सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है। अभी ये ज़बरदस्ती तो कर लें, और इसमें तो फिर तो कोई रोक नहीं सकता। ज़बरदस्ती का अगर फैसला अनाउंस करना है तो कर लें, इससे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वो फैसला क्या बरकरार रह सकेगा, क्या उस फैसले को पजीराई मिलेगी, वो एक है। क्योंकि जुमे का दिन इसलिए रखा गया, जुमे को अनाउंस इसलिए किया गया, हालांकि जुमेरात को फैसला लिखा जा चुका था। जो हमारे सामने फैसला आया है उसमें डिसीजन ऑफ जो डेट है वो कल की लिखी हुई है, 3 तारीख की। तो कल अगर फैसला आ चुका था या लिखा जा चुका था, क्योंकि उसमें आगे फिर चेंजेस भी नहीं ना की। जो पैराग्राफ 17 है उसमें तब्दीलियां भी नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि फाइनल आर्गूमेंट्स कल हैं 4 तारीख को, तो कल वाले आर्गूमेंट्स को लिया गया। तो इसलिए ये चीज़ें मौजूद हैं जिससे शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं और फैसले की कमज़ोरी जाहिर करते हैं। तो ये तगड़ा फैसला नहीं है आमिर फारूक साहब का, जस्टिस आमिर फारूक साहब का, कि जिस पे कहा जाए। तो अब इंट्रा कोर्ट अपील है, वो इंट्रा कोर्ट अपील अगर कल सुबह हो जाती है दायर, फाइल हो जाती है, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाकी 2 जजेस सुनेंगे, उसमें आमिर फारूक साहब नहीं होंगे। तो सूरत हाल बड़ी दिलचस्प, बड़ी मज़े की, और मैच जारी है जी, मैच ख़त्म नहीं हुआ। आज यानी कि 5 तारीख जो है 5 तारीख जो है वो बड़ी दिलचस्प है, और 5 अगस्त को ही मामलात को निपटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 5 तारीख आखिरी दिन है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।